السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس تحریر کو لکھنے والے ہیں گل نوخیز اختر صاحب، اور آج ہم جس تحریر کی بات کرنے والے ہیں وہ ہے ایک موٹیویشنل اسپیکر کی۔ مجھے کامیاب لوگوں کی کہانی بہت بور لگتی ہیں۔ یہ چند لوگ ہوتے ہیں جو کروڑوں لوگوں کو بیوقوف اور جاہل ثابت کر کے خود کو نمایاں کر لیتے ہیں۔ بظاہر یہی سب سے محنتی ہوتے ہیں، یہی زندگی کو سب سے الگ دیکھتے ہیں اور یہی کامیاب ہوتے ہیں۔ کامیاب لوگوں کی کہانیاں مسالے لگا کر بیچنا بڑا آسان ہے۔ مجھے مارکیٹ میں کوئی ایسی کتاب نظر نہیں آئی جس کا عنوان ہو 100 ناکام ترین لوگ۔ ہر دوسری کتاب ہاں تم کر سکتے ہو، کامیابی کے نسخے، کامیابی کی ضمانت، یہ سب طرح کی، اور ناکامی کو کامیابی سے بدلیں جیسے فارمولوں پر مشتمل ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ آدھے سے زیادہ لوگ ان کتابوں کو پڑھ کر ناکامی کے عروج پر پہنچے ہیں۔ کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ ایک بندہ بھوکا مر رہا ہو تو وہ کیا کرے، کسی کے پاس نوکری نہیں تو وہ کیا کرے، کہاں جائے۔ زور صرف محنت پر ہے، لیکن محنت کس چیز پر؟ ہوائی باتیں خالق کے لیے۔ پچھلے دنوں میرے ایک دوست ایک موٹیویشنل اسپیکر ہیں، انہوں نے مجھ سے فرمائش کی کہ میں ان کے نئے سیشن میں شرکاء کو کامیابی کے نسخے بتاؤں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے مجھے 50,000 کا چیک میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ ظاہری بات ہے کہ اب تو انکار بالکل بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے ان سے ایک وعدہ لیا کہ میں اپنی مرضی سے بولوں گا اور وہ ٹوکیں گے نہیں۔ وہ خوشی خوشی راضی ہو گئے۔ میں مقررہ وقت پر ہوٹل پہنچا۔ پتہ چلا کہ کامیابی کے نسخے والے سیشن کی فی کس 5,000 روپے فیس رکھی گئی ہے، اور کوئی 200 کے قریب خواتین و حضرات یہ رقم ادا کر کے تشریف لا چکے ہیں۔ یہ سب کسی منتر کی تلاش میں جمع ہوئے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ جب یہ یہاں سے نکلیں گے تو رکشے والے سے پہلے کامیابی ان کے پاس آن کر کھڑی ہو جائے گی۔ مجھے ڈائس پر بلایا گیا۔ میں نے ایک نظر حاضرین پر ڈالی۔ ان کی نگاہوں میں عجیب سی بے بسی تھی، گویا ترس رہے ہوں کہ خدا کے لیے جلدی سے کامیابی کا کوئی نسخہ بتاؤ تاکہ زندگی کچھ آسان ہو سکے۔ میں نے پوچھا کہ کیا آپ سب لوگوں نے 5,000 فی کس کے حساب سے آج کے سیشن کی فیس ادا کی ہے؟ سب کا مشترکہ جواب آیا، جی ہاں۔ اللہ والیو، پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے 1 گھنٹے کے لیے آپ پر مسلط کیا گیا ہے تاکہ آپ پر کامیابی کا راز افشا کروں۔ اس کام کے لیے مجھے 50,000 روپے دیے گئے ہیں، یعنی آپ لوگ 5,000 دے کر یہاں آئے ہیں جبکہ میں 50,000 وصول کر کے یہاں کھڑا ہوں۔ پہلے تو ذہن میں بٹھا لیجئے کہ مالی طور پر اس وقت آپ ناکام ہیں اور میں کامیاب۔ گویا ناکام لوگوں کی مدد سے زیادہ آسانی سے کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ آپ میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جسے یہ بات پتہ نہ ہو کہ زندگی میں محنت کرنی چاہیے، اپنے کام پر توجہ دینی چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر آپ مجھ سے کیا سننے آئے ہیں؟ یہ جو 5,000 روپے آپ نے میری چکنی چپڑی باتیں سننے کے لیے خرچ کیے ہیں، ان سے آپ کی بہت سی چھوٹی موٹی پرابلمز حل ہو سکتی تھیں۔ بچوں کے کپڑے بن سکتے تھے، کچن کی چیزیں آ سکتی تھیں،
ٹیلی فون وغیرہ کا بل ادا کیا جا سکتا تھا، گھر کی کوئی چیز مرمت کرائی جا سکتی تھی، لیکن نہیں، چونکہ آپ کے ذہن میں بٹھایا گیا تھا کہ 5,000 روپے خرچ کر کے آپ خزانے کا نقشہ پالیں گے، لہٰذا آپ اچھل پڑے کہ اس سے آسان طریقہ بھلا کیا ہو سکتا ہے۔ تو بہنوں بھائیوں، میں صرف یہی کر سکتا ہوں کہ آپ کو گھسی پٹی باتیں ذرا دلچسپ انداز میں سنا دوں۔ میں یہ تو بتاؤں گا کہ زندگی میں اپنے کام پر فوکس کریں، لیکن یہ مجھے نہیں پتا کہ ایک الیکٹریشین جو صرف اپنے کام کو ہی جانتا ہے اور اسی پر دھیان دیتا ہے، وہ مزید فوکس کیسے کرے۔ میں یہ تو بتاؤں گا کہ بس اللہ سے محبت کرنا شروع کر دیں، لیکن یہ نہیں بتا سکتا کہ جو لوگ 5 وقت کے نمازی بھی ہیں، ایماندار بھی ہیں، کام بھی دیانتداری اور محنت سے کرتے ہیں، وہ کیوں ناکام ہیں۔ آپ سب کا یہاں ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اپنی ناکامی تسلیم کر چکے ہیں، لہذا اب آپ جو بھی کہتے رہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اتنی صلاحیت تو مجھ میں ہے کہ آپ کی ناکامی کو ثابت کرنے کے لیے آپ کی ہر بات میں ایک دلیل نکال کر پیش کر دوں کہ آپ اس وجہ سے ناکام ہیں۔ اپنی ناکامیوں کی تشہیر کریں گے تو میرے جیسا ہر بندہ آپ کی چھوٹی سی خامی کو 100 سے ضرب دے کر پیش کر دے گا۔ کامیاب بننا ہے تو ناکام لوگوں سے ملیں، بڑی آسانی سے پتہ چل جائے گا کہ خامی کہاں ہے۔ نہ بھی پتہ چلا تو کم از کم مجھ سے نہ پوچھیے گا، میرے پاس کسی چیز کا دو ٹوک حل نہیں، صرف خوشنما باتیں اور احساس سے کمتری میں مبتلا کر دینے والی کہانیاں ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔